وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن کریم کی مہارت رکھنے والا روز قیامت معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اٹک اٹک کر اسے پڑھتا ہے اور اسے مشقت اٹھانا پڑتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں 4 بنیادی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو ہماری ایک بہت بگ موٹیویشن ہے کہ دنیا میں انسان جب قرآن کے ساتھ اپنی محنت دکھاتا ہے، جب قرآن کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے، قرآن اس کی ہابی بن جاتا ہے، اس کا مشغلہ بن جاتا ہے، اس کا لائف پرپس بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا جو آلٹرنیٹ ہے، اس کا جو نعم البدل ہے، وہ کتنا خوبصورت دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو معزز مقربین فرشتے ہیں ان کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سامنے اس کی مدحت کرتے ہیں، اور قیامت کے روز وہ شخص ان تمام معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین رہنے والے فرشتے ہوں گے۔ یہ اعزاز اور یہ پروٹوکول انسان کو اس لیے دیا جائے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مصروفیت اس کا قرآن تھا۔ سیکنڈلی، جب انسان قرآن پاک میں محنت کرتا ہے، اس کی کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم تجوید کی بات کریں یا ہم تلاوت کی بات کریں تو اس میں انسان کو تلاوت سیکھنے کے لیے، تجوید کرنے کے لیے ایک مشقت اٹھانا پڑتی ہے، حروف کی ادائیگی کے لیے، حروف کو درست ادا کرنے کے لیے، خوبصورت لہجے کے لیے، ان سب چیزوں میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اور جب انسان سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی جو اٹکن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اس سٹینڈرڈ پہ پڑھنے کے لیے اس سٹینڈرڈ کی محنت کرنا پڑتی ہے، جس سے ایک حرف، ایک لفظ اس کو کئی بار پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کو بھی ڈبل بنا کر اجر دیں گے، یعنی اس محنت کا جو وہ دگنی کر رہا ہے تو اس کا دگنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خوبصورت انعام ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس چیز کی طرف کیوں اتنا امپریس نہیں ہوتے، یا ہمیں یہ چیز کیوں اتنا انسپائر نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم اس گہرائی کے ساتھ اس کو لیتے نہیں ہیں۔ ہمیں وہ فائدہ، وہ بینیفٹس جو ہمیں دنیا میں ملتا ہے، یا وہ جو بینیفٹس جو ہمیں دنیا میں جلدی مل جاتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ لیکن مومن کی ریشنالٹی اس کی دور اندیشی میں ہوتی ہے، وہ دنیا کے فائدوں کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کا فائدہ زیادہ پریورٹی میں رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سوچنے کی بات بھی ہے کہ اگر ہمیں آخرت کا فائدہ اٹریکٹ نہیں کرتا، یا آخرت کے فائدے کے بارے میں ہم اتنا ٹچی نہیں ہیں یا اتنا گہرائی سے نہیں سوچتے، تو اس میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا تو ہمیں اللہ کی بات، دین کی بات اور آخرت کی بات وہ زیادہ انسپائر کرے گی۔ ہماری انسپائریشنز اس وقت دنیا کیوں بن چکی ہے؟ کیونکہ ہمیں جو بینیفٹس چاہیے وہ جلد از جلد ملنے والے چاہیے، اور آخرت کے فائدے چونکہ آخرت میں ملنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک انتظار بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک صبر بھی ہے۔ تو وہ صبر اور انتظار وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے، جس کے لیے ہمیں اس چیز میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم بات کریں ایمان کی، تو جتنا سٹرونگ ہمارا ایمان ہوگا اتنا ہی ہمیں آخرت کی چیزیں قریب محسوس ہوں گی، آخرت کی پریورٹی ہماری لائف میں آئے گی۔
اس حدیث کے پیش نظر جو زیادہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں ماہر ہونے کی کوشش کریں، اور جس کا سلسلہ ہم نے شارٹ ویڈیوز کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے اپنے چینل پر۔ اس میں شارٹ سوراز کو لے کر اس میں ڈیفرنٹ رولز کو پرسکرائب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور باقاعدہ طور پہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی رولز بھی سیکھیں انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری جو نیکسٹ سورہ ہے، سورۃ التین 30 پارہ سے۔ آج کی سورہ میں جو ہم رولز ہم کور کریں گے وہ حروف کی کیفیات ہیں، یعنی کوالٹیز آف لیٹرز، کوالٹی آف لیٹرز۔ اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے حروف ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے وسلنگ یعنی کہ سیٹی کی آواز نمایاں ہوتی ہے، یعنی ان حروف کے اندر سیٹی جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے۔ لیکن نارملی جب ہم تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، تو اس ویڈیو کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس چیز کی پریکٹس کریں گے اور اس میں پختگی حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ 3 ایسے حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے صرف 3 ایسے حروف ہیں جن میں سیٹی جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ پہلا حرف ہے سین، دوسرا ہے صاد، تیسرا ہے ز۔ اب یہ 3 حروف ہیں، پڑھتے ہوئے ہم ان کا دھیان نہیں رکھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو پروناؤنس کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سین جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بسم اللہ میں سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ سین ہے، یعنی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہی ہمیں ان حروف کی ضرورت پڑتی ہے جن کی ادائیگی تعوذ اور بسملہ میں ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسملہ پڑھتے ہوئے اس میں جیسا کہ دوسرا حرف سین ہے اور جو کہ آج کے ہمارے حروف میں سے ہے، وسلنگ حروف میں سے ہے، سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو اس میں بسم اللہ، اگر ہم اس کو دبا کے نہیں پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ۔ تو یہ سین کیسے ادا ہوتا ہے؟ سین کو ادا کرنے کے لیے زبان کی جو نوک ہے وہ نیچے والے دانتوں کے اندرونی جو کنارے ہیں وہاں پر رکھی جاتی ہے، جس سے شیپ یہ آتی ہے کہ جیسے زبان کی جو ٹپ ہے، نوک ہے، جب وہ سامنے والے نیچے کے دانتوں کے اندر رکھی جائے گی تو اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت آلموسٹ آپس میں اٹیچ ہوں گے، یعنی جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو پھر یہ سین ادا ہوتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آیت آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ والتین والزیتون۔ آیت نمبر 1 میں جیسا کہ دوسرا جو لفظ ہے اس میں ہے زا، اب یہ جو زا ہے اس کو سختی سے پڑھیں گے اور بالکل اسی مخرج سے کہ زبان کی نوک سامنے والے نیچے کے دانتوں کے جو کنارے ہیں اندرونی انر جو ایجز ہیں وہاں پر رکھیں گے، تو یہ پڑھا جائے گا وز وز۔ اس کی شدت اور سیٹی جو ہے وہ نمایاں ہوگی۔ اگر ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا وزیتون، تو یہ زا جو ہے یہ زال بن جائے گا جو کہ رانگ ہے، اس لیے اس کو دبا کے پڑھیں گے وزیتون، یہ آواز آئے گی۔ نیکسٹ آیت، وَطُورِ سِینِین۔ سیکنڈ آیت میں بھی یہ لفظ ہے وَطُورِ سِینِین، سی، تو یہاں پر بھی سین کی سیٹی سینین، اگر یہاں پہ سیٹی نہیں ادا کرتے تو یہاں کیسے پڑھا جاتا ہے وَطُورِ سِینِین، بالکل سین جو ہے اچھے سے ادا ہی نہیں ہو پایا، اس لیے سیٹی کو نمایاں رکھیں گے وَطُورِ سِینِین۔ نیکسٹ آیت، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي
اس آیت میں دو جگہ پر سین آیا ہے دو الفاظ کے اندر، ایک لقد خلقنا الانسان اور فی احسن تقویم، تو ان دونوں الفاظ کے اندر سین کی پروننسیشن ہم وسلنگ کے ساتھ کریں گے، اور اس کی نمایاں ادائیگی جو ہے تبھی ہو سکتی ہے جب سین کو پریس کر کے ہم ادا کریں گے۔ نیکسٹ آیت، ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ آیت نمبر 5 میں جو لفظ آتا ہے اسفل اور دوسرا لفظ ہے سافلین، ان دونوں الفاظ کے اندر سین جو ہے وہ موجود ہے، تو اس میں وسلنگ کے ساتھ ہم نے پڑھا اسفل سافلین۔ آیت نمبر 6 میں ہے وعملوا الصاد، اس میں بھی سٹی ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے وعملوا الصاد، اور جو اگر ہم سٹی کے بغیر پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، وعملوا الصالی صالی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے لصالی۔ آیت نمبر 7 میں سین نہیں ہے، زا بھی نہیں ہے اور صاد بھی نہیں ہے، اور لاسٹ آیت میں ہے الیس اللہ صلی، تو اس میں بھی سانس کو نمایاں کر کے ادا کریں گے۔ تو آج کی صورت میں ہم نے 3 حروف کی ادائیگی کو دیکھا ہے، اور اس میں سانس کی جو ادائیگی ہے اس کو بھی فوکس کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے رول کے ساتھ ہم نئی چیز سیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔